نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. لفظی ترجمہ ان عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، یعنی عبداللہ سے بھی اور عباس رضی اللہ عنہما سے، دونوں سے. قال عبداللہ کہتے ہیں کنتو میں تھا خلفا پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومن ایک دن فقال تو آپ نے فرمایا یا غلام اے لڑکے انی بے شک میں اعلمک سکھاتا ہوں تجھ کو یا سکھاؤں گا تجھ کو یا سکھا رہا ہوں تجھ کو کلمات چند کلمات، اور وہ کیا ہیں؟ احفظ اللہ حفاظت کرو اللہ کی یعنی اللہ کے احکامات کی، یحفظ کا وہ حفاظت کرے گا تمہاری، احفظ اللہ حفاظت کرو اللہ کی یعنی اللہ کے احکامات کی، تجدہ تو پائے گا اس کو، تجاہک اپنے سامنے، تجاہک کا لفظ وجہ سے ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں یعنی بالکل اپنے سامنے. اذا سألتا جب تم سوال کرو مانگو، فاسأل اللہ تو سوال کرو اللہ سے، مانگو بس اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ اور جب تم مدد طلب کرو، فاستعن باللہ تو مدد مانگو اللہ سے، وعلم اور جان لو ان الامت بے شک امت یعنی لوگوں کی کثیر تعداد، لو اجتمعت اگر جمع ہو جائے، علی اس بات پر، ان ینفعوک کہ وہ سب نفع دیں تجھ کو، بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے، لم ینفعوک نہیں نفع دیں گے تم کو یا نہیں نفع دے سکتے تم کو، الا مگر بشیء ساتھ اس چیز کے، قد کتبہ اللہ تحقیق لکھ دیا اس کو اللہ نے، لکا تیرے لیے، وَإِن اور اگر اجتمعوا وہ جمع ہو جائیں، علی اس بات پر، ان یضروک کہ وہ نقصان پہنچائیں تم کو، بشیء ساتھ کسی چیز کے، لم یضروک نہیں نقصان دے سکتے تجھ کو، الا بشیء مگر ساتھ اس چیز کے، قد کتبہ اللہ علیک تحقیق لکھ دیا اس کو اللہ نے تمہارے بارے میں یا تم پر. رفعت الاقلام قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف اور صحیفے یا کاغذ خشک ہو گئے. لسننگ کیجئے. احفظ اللہ یحفظ عن ابی العباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك
كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف والرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ حدیث سن کر آپ کے دل پر کون سی بات لگی کہ جس نے ایک دم آپ کا ایمان اوپر کر دیا؟ کیونکہ میں جب اس کی لسننگ کرتی ہوں نا تو مجھے کوئی ایک بات ایسے لگ جاتی اور مجھے ایسا لگتا ہے میں ہوا میں اڑنے لگی ہوں۔ جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میرے لیے ایک چیز کو نفع بخش لکھ چکا ہے تو ساری دنیا مل کے بھی اگر مجھے ضرر پہنچانا چاہے دنیا مل کے تو کوئی مجھے نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ نے وہ میرے لیے لکھ دی۔ یہ بات کہاں یاد رکھیں گی آپ؟ کس جگہ؟ کوئی سچویشن بتائیں مثلا، کیونکہ حدیث سے یہی حکمت کی باتیں سیکھنے کی ہیں، اور اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی سے اس کو ریلیٹ کر لیں۔ جیسے مجھے باہر کے ملک میں سفر میں بہت ڈر لگتا تھا نا، تو اور خاص طور پہ جب ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر آپ کو نقاب پہ اور اس پہ ہو، تو یہ چیز، اور ویسے میں ہمیشہ اس طرح کی بات دعا بھی کرتے ہیں، بس مجھے ایک دم سے دل جم جاتا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے، کیا کر لیں گے وہ میرا، کیا کر لیں گے، میں کیوں ان کا حلیہ اختیار کروں۔ صحیح، بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حدیث کا جو بالکل آخر میں حصہ ہے وہ مجھے اچھا لگا، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ مجھے بہت ٹچ کیا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اس کی مثال ابھی صبح ہی ہوئی ہے، کیونکہ جب میں نکل رہی تھی تو میری گاڑی کی چابی اندر لاک ہو گئی، گاڑی کے اندر لاک ہو گئی۔ اچھا، کچھ مہینوں پہلے شفٹنگ ہوئی ہے تو چابی ہم جہاں رکھتے ہیں وہاں چابی نہیں تھی، تو میں نے بہت دفعہ ڈھونڈا، ساری درازیں کئی دفعہ ڈھونڈی، چابی نہیں ملی، اور ایون نیبرز سے بھی ہیلپ لی کہ تو انہوں نے بیچاروں نے کہا آپ میری گاڑی لے جائیں، کیا آپ وہاں، تو مجھے تھا کہ میری ڈائری اس کے اندر ہے گاڑی کے اندر، تو گاڑی کو ضروری تھی۔ تو پھر دوبارہ اوپر آئی، کافی دیر کے بعد ڈھونڈتی رہی، پھر پہلا جو جملہ آیا نا وہ آپ کی والی بات کل والی یاد آ گئی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، وہ جو آپ نے کہا تھا سونامی آیا اور میں نہیں جا سکی، اور ایک دم وہ بات یاد ہے، اس میں کوئی خیر ہوگی، ڈیلے ہو رہا ہے۔ پھر جب اوپر آئی واپس تو ایک دم وہ الفتاح والی بات یاد، اسماء الحسنہ سارا جو تھا نا اس میں سے وہ الفتاح والی بات یاد آ گئی کہ جب ایسا موقع ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ گاڑی کھلنا یا کچھ بھی جو معاملہ ہے، وہ الفتاح پڑھا اور ساتھ ہی کہنا شروع کیا، یا اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اس وقت چابی کہاں ہے، مجھے میری چابی ڈھونڈ دیں، جلدی سے میری چابی ڈھونڈ دیں، بس اس وقت ہے۔ ایک دم میرا دھیان جو ہے، جہاں دھیان گیا وہاں ہم نے کبھی آج تک چابی نہیں رکھی، اور وہ ایک ایسے بیگ کے اندر کی جیب میں تھی کہ میں تو کبھی بھی وہاں نہ جاتی کہ اگر یہ بات الفتاح والی بات میرے ذہن میں نہ آتی اور اسماء الحسنہ سننے کا وہ فائدہ نہ ہوتا۔ تو یہ بھی ہے کہ معرفت حاصل کرنے کے ساتھ اگر ہم اسماء الحسنہ جو روز آتے ہیں جیو پہ اگر وہ بھی سنتے رہیں تو واقعی عین موقع پہ بات یاد آ جاتی ہے۔ اصل فائدے کا علم وہی ہے جو ہمارے عمل میں آ جائے، اور جب ہمیں بھوک لگے تو کھانا مل جائے۔ کھانے کا فائدہ جب ہی ہے نا کہ جب آپ بھوکے ہو، ورنہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھے سے اچھا کھانا آپ کے سامنے ہوگا تو آپ اسے نہیں کھائیں گے۔ تو آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ کل ہی میرے اپنے شوہر کے ساتھ بات ہو رہی تھی کسی کے پڑھنے نہ پڑھنے پر، تو ہم انالائز کر رہے تھے سچویشن کو کہ یہ سچویشن کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ یہ طلب نہیں ہے۔ جب طلب آ جائے کسی بھی علم کے سیکھنے کی
کسی کے اندر بھی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے فاصلے طے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. اصل بات طلب کی ہے. تو طلب کب آتی ہے؟ جب کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے. تو اس حدیث کو پڑھنے میں یا احادیث کا علم حاصل کرنے میں ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ساری حکمت کی بات ہے نا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تو یہ حکمت، یہ وزڈم جو روزمرہ زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، ان کی سمجھ کے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، معاملہ کیسے کرنا ہے، کہاں صبر کرنا ہے، کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں راضی رہنا ہے، کہاں ناراض ہونا ہے، یہ سب کچھ ہمیں یہاں سے ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کہ مختلف مواقع پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس قدر حکمت ہے. اس کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. اچھا، میں اب عملی کی بات کروں گی، صرف نقطے ڈھونڈنے کی نہیں، عمل کے اعتبار سے حدیث کی کون سی بات، کون سا حصہ آپ کو اسٹرک کیا؟ مجھے جو چیز بہت زیادہ اسٹرائک کی ہے، اس میں کہ اکثر اس کھوج میں لگی رہتی ہوں کہ کس طرح لوگوں سے جو ہے نا ایک استغنا، دل میں ایک غنا آ جائے کہ سارا فوکس اللہ پہ جائے. تو یہ حدیث ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے نا، کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا، اب جیسے میں کل باہر نکلی تو میرا ایک شو تھا اور دوسرا شو نہیں ہے، تو ایک دم سے میں دل میں آیا یہ کون اٹھا کے لے گیا ہے. پھر فوراً ہی خیر شکر ہے کہ علم جو بھی ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ حدیث مجھے اس کل کے ریفرنس میں بالکل صحیح یاد آ رہی کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے یہ کیوں سوچا. بالکل کوئی لے گیا، اگر اللہ نے جو لکھا ہے مجھے تو وہ پہنچا جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، تو مجھے کسی سے گلہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ختم ہو جاتے ہیں کوئی چیز مل گئی، اگر فرض کریں کوئی کبھی آپ کو کوئی اسمائل ہی کر دیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں آپ کو کیا مل گیا اس سے، اس وقت بھی فوراً فوکس اللہ کی طرف جائے کہ ساری دنیا بھی مل کے، یہ دنیا کا لفظ اس حدیث میں اسی لیے ہے کہ آپ ساری دنیا سے بے فکر ہو جائیں. اگر ساری دنیا بھی مل کے نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، وہ نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، تو پھر آپ کا فوکس ہر سچویشن میں، چاہے جوتا گم گیا، چابی گم گیا، واٹ ایور اللہ نے لکھا تھا نا. یہ استاذہ مجھے اس حدیث کے 3 سٹیپس لگتے ہیں جو کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس آخری سٹیپ کے جس میں کوئی نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارے عمل سے ہوتا ہے، کہ جب ہم فرائض ادا کرتے ہیں تو ہم جڑے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور پھر ہم اسی سے مانگتے رہتے ہیں. اور جب ہر وقت کا ایک لنک لگا رہتا ہے، کیونکہ ہم ہر وقت ایک کنورسیشن چلاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سے، اور اگر وہ اللہ کی ذات سے چل رہی ہوتی ہے تو یہ 3rd سٹیٹ آٹومیٹکلی آتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ اسی کے اوپر ہی ریلائی کرتے ہیں. حدیث کے شروع میں آیا نا احفظ اللہ یحفظک، تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہر معاملے میں ہر وقت انسان چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے، اس ڈیسیژن میں یہ سوچے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کس بات پہ راضی ہے. تو جب یہ حفاظت کر رہا ہوگا بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو فیصلہ وہ کرے گا اس میں اس کی حفاظت کریں گے. کان کھول کے سنیے، آپ میں سے کوئی انسیکیور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کسی وقت؟ شاباش، انہوں نے سچ بولا. بس 2-3 لوگ، باقی سب اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. ہم سب کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی وقت شیطان وسوسے ڈال کے انسیکیور کرتا ہے. ہے پتہ نہیں اس چیز کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا. کبھی خیال آیا؟ کتنا آتا، دن میں 1 بار یا 2 بار، اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا. اب اچھا پیپر کیسا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑھی. آپ اس کو بہت بڑا امتحان سمجھتے ہیں ان پیپروں کو نا. جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو اصل امتحان شروع ہوتے ہیں. یہ امتحان کچھ امتحان نہیں، یہ تو لگژری ہے. اچھا، تو کتنے ہی خدشات، کتنی ہی چیزیں ہمیں ہر وقت خوف دلاتی ہیں. خصوصاً پاکستان میں رہنا ہی ایک انسیکیورٹی کی علامت، کہ آپ خود تسلی میں بھی ہوں تو دوسرے لوگ آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ آپ لگے گا کہ شاید آپ اب زندہ نہیں رہ سکتے. زندگی میں ہر انسان کے ساتھ بہت ساری انسیکیورٹی کو اردو میں کہتے ہیں عدم تحفظ کا احساس عدم تحفظ، کہ میں محفوظ نہیں ہوں. میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا میری عزت کو نقصان نہ پہنچ جائے، میری عزت محفوظ نہیں. میرا مال، جب آپ گھر چھوڑ کے آتے ہیں یا بیگ کہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو کوئی خیال آتا ہے آپ کو کہ
اللہ خیر کرے، صحیح سلامت ملے. جوتا کہیں اتار دے تو مجھے ہر روز فکر ہوتی ہے میں جب جوتا ہوتا، کیونکہ مجھے کسی کا جوتا پورا نہیں آتا، تو میں اسپیشل انسٹرکشن دے کے آتی ہوں کہ پلیز اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں تاکہ واپسی کا سفر ننگے پیر نہ کرنا پڑے، کیونکہ ننگے پیر چلنا بھی بہت مشکل ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عدم تحفظ کا احساس. اور کس چیز کا خوف ہوتا ہے ہمیں؟ کس کا؟ فیوچر کا، کیا بنے گا میرا. اپنا جب بن جائے تو کہتے کیا بنے گا بچوں کا، پھر ان کا بن جائے تو یہ اگلے بچوں کا کیا بنے گا، یہ کس دور میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کا ایمان کیا ہوگا. یعنی میں جب اپنے نواسے کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے لٹرلی مجھے ہوتا کہ جو زندگی کا وقت میں نے گزارا ہے، جو بچپن، جوانی، اور جو اب اس ایج میں آ گئی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ پچھلے دور سے یا تو سمجھ کم تھی یا حقیقت میں پچھلے دور سے زیادہ ان پچھلے 10-12 سالوں میں جو فتنے آئے ہیں اور جو ایک یلغار کی طرح اترے ہیں اور جو سیٹلائٹ سے اترے ہیں، بارش کے قطروں کی طرح، جو اندھیری رات کی طرح، اس نے ذہنوں کو جسے کہتے ہیں نا مسخ کر کے رکھ دیا. مسخ یعنی انسان اپنی ویلیو کھو بیٹھا ہے اور اپنی پروڈکٹیوٹی کھو بیٹھا ہے. میں جب دیکھتی تو میں سوچتی ہوں کہ ان کا کیا ہوگا اور آگے ان کے بچوں کا کیا، ان کے دین کا کیا ہوگا. تو پھر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد آتی ہے کہ انہوں نے جب دعا مانگی تھی تو اپنے بچوں کے لیے بھی مانگی تھی اور پھر آئندہ نسلوں کے لیے بھی مانگی تھی. تو ہم سب کو اسی طرح مانگنا چاہیے. جب ہمیں یہ خوف آئے تو سب کے لیے مانگے، اگلی ساری جنریشن کے لیے، کہ اللہ ہماری اولادوں میں سے کوئی مشرک کافر نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو تیرا باغی ہو، وہ سب ایمان پر ہوں. تو یہ بھی ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے. فیوچر، اپنے دین کے بارے میں انسیکیورٹی، مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، پوزیشن کے بارے میں، عزت کے بارے میں، یہ سب انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. صحت کے بارے میں، مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، فلاں چیز نہ ہو جائے. جب کسی کا کچھ سنتے ہیں تو فوراً وہ اپنے پہ لے لیتے ہیں. استاذہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی اسی نقصان کی بات پر اور آپ کی انسیکیورٹی کی بات پر. مجھے اپنا تھوڑا سا بس وہ ریکیپ ہو گیا. پچھلے مہینے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور میں اس کو ابھی سوچ کے یہی حدیث پڑھ کے خیال آ رہا تھا کہ واقعی جو نقصان اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کسی طریقے سے بھی. پچھلے مہینے کا واقعہ کہ میں لاہور چلی گئی شادی میں، تو جولری سب نے یہ کہا تھا جولری لے کے نہیں جانی. میرے ہسبینڈ بھی اس پہ خلاف تھے، لیکن میں نے چھوٹے چھوٹے سیٹ تھے اپنے وہ رکھ لیے 2-3. تو ہم لوگ ولیمے کی شام کو کہیں ایسی باہر گئے سیر کرنے، تو میں نے اپنے پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیگ میں سے نکال کے جو میرا ہینڈ بیگ تھا اس میں سے اپنے پرس میں رکھ لیے. میں کہا نہیں، میں یہاں سیف زیادہ ہیں، میں گھر چھوڑ جاؤں گی تو اتنے مہمان آئے ہوئے، کوئی اٹھا لے کچھ کر لے. میں وہ پرس میں رکھ کے سیف کر کے ہم چلے گئے مارکیٹ، گھوم پھر کر آ گئے. واپسی پہ گھر پہنچنے ہی والے تھے، 5 منٹ کا راستہ رہ گیا تھا، تو مجھے واش روم کا ہوا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ 5 منٹ رکیں، میں نے واش روم جانا ہے نا، تو آپ روک لیں پلیز نا، جیسے میں رش ہے آگے دیر نہ ہو جائے. کہنے لگے چلو چلی جاؤ. 2 گاڑیاں تھیں، میرا بھائی بھی تھا. میں کہا تم پہنچو گھر، بس میں آ رہی ہوں. ہوٹل تھا اس کے سامنے. ہسبینڈ سے کہا آپ 1 منٹ رکے، میں ابھی آتی. میں نے کہا میں اپنا پرس بھی وہیں چھوڑ دیا گاڑی میں. میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہیں. میں اتر کے واش روم گئی تو استاذہ ودن 5 منٹس میں واپس آئی ہوں گاڑی میں تو میرا پرس غائب. آتی میں نے ان سے کہا میرا پرس یہاں رکھا ہوا تھا رائٹ ہینڈ پہ، آپ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے کہاں ہے پرس تمہارا؟ میں تو یہیں بیٹھا ہوا تھا، پرس کہاں گیا؟ تو پیچھے سے جو بچے تھے چھوٹے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پھپھو آپ کو پتہ ہے یہاں ایک آدمی آیا تھا، اس نے میرر میں سے آپ کا شیشے میں سے وہ نکالا ہے پرس، وہ لے گیا ہے پیچھے. اور وہ چھوٹا سا تھا، 3 سال کا میرا بھتیجا. تو اور یہ میں حیران رہ گئی کہ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے چاروں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پرس لے گیا. ان کو تو پتہ ہی الہام ہی نہیں ہوا کیسے گیا. اب میں اس نقصان کو سوچتی رہی، اللہ تعالیٰ یہ میں نے اس میں جولری کیوں رکھی تھی؟ اب وہ میری جولری بھی گئی، جو کچھ پرس میں تھا وہ بھی کیا. اور میں یہی سوچتی رہ گئی کہ میری شاید قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا یہ نقصان، مجھے وہاں رکنا تھا، وہ سب کچھ ہونا تھا. تو وہ پورے ایک پلان شاید اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا تھا، جو چیز میرے اور اس میں بھی خیر ہوگی. میں نے یہ سوچا، اب بھی میں پڑھ کے یہ سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر ہوگی. جو رزق آپ کے حصے میں لکھا ہے وہ ساری دنیا بھی مل کر آپ سے چھین نہیں سکتی. بالکل. اور جو نہیں لکھا وہ سارے حفاظتوں کے باوجود بھی آپ محفوظ نہیں کر سکتے. بس شکر اللہ کا یہ ادا کیا کہ گھر پہنچ کے بھی سب نے یہ کہا شکر کرو کہ تمہاری جان کی عزت کی حفاظت ہوئی، کچھ بھی کر سکتے تھے وہ. بالکل یہ بات ہے. الحمدللہ اللہ کل حال. تو جتنی بھی انسیکیورٹیز ہیں ان کا علاج اس حدیث میں بتایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. یہ علاج ہے.
احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کی بات، اللہ کے دین کی، اس کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ، نگاہ، کان، ان چیزوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے اور وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہوتا ہے نا، ہم دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میرے بچے تو کبھی ایسا کرتے ہی نہیں، پھر اگلے ہی لمحے دیکھیے اپنے بچوں کو، تو وہ ناحق کلمہ ہوتا ہے جو ہمارے منہ سے شیطان بس ایسے ہی ہمیں انسٹیگیٹ کرتا، ہم نکال بیٹھتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے تو بہن بھائیوں میں ایسی محبت ہے کہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہو، اور پھر دیکھیے اگلے ہی ہفتے کیا ہوتا ہے۔ یعنی تو حل کیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اور پھر دوبارہ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یعنی ایک میں حفاظت ہوگی اور ایک میں سامنے پاؤ گے، وہ تمہارے قریب ہوگا، تمہیں اس کا قرب مل جائے گا۔ استاذہ مجھے دو باتیں اس حدیث میں سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو تب اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، یعنی اصل کام ہمارے کرنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں اور اس کے احکامات کو سامنے رکھیں۔ اور دوسری بات یہی کہ جو آخری حصہ ہے حدیث کا، جیسے یہ بھی کہا کہ قلم خشک ہو گئے اور صحیفے خشک ہو گئے اور قلم اٹھا لیے گئے، تو ایک مومن کے لیے اتنا سکون ہے اس حدیث کے اندر، اتنا اطمینان ہے کہ نہ وہ نفع کے پیچھے اس طرح پھر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جو اس کو ملنا ہے وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے، جو جائز حلال کوشش ہے بس وہی اس کو کرنی ہے، اسے کسی بھی فائدے کے لیے حرام کی طرف نہیں جانا۔ اور اسی طرح یہ کہ جو نقصان بھی اگر اسے آتا ہے تو وہ صبر کے ساتھ اس کو گزار لیتا ہے، پھر اسی اطمینان کے ساتھ صرف۔ بالکل۔ تو اس کا ایک اہم حصہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، دوسروں کے پاس تو جانا پڑے گا، ایفرٹ لگانی پڑے گی کچھ مانگنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، دیر اینڈ دین وہیں بیٹھے بیٹھے مانگے، ادھر ہی ہر چیز چھوڑ کے مانگنا شروع کر دیں اور آپ کا دل سکون اور قرار میں آ جائے گا۔ یہ جو حصہ ہے کہ جو مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس میں اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کا جب ایک پیس پیکٹ ہو گیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس میں ان کو وہ ایک سالانہ ایک رقم دیا کرتے تھے وظیفے کے طور پہ۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا اور ان کا وقت گزر گیا اور ان کو وظیفہ نہ ملا، اور ظاہری بات ہے تنگی محسوس ہو رہی تھی، تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو ایک دن انہوں نے قلم اٹھایا کہ میں انہیں لکھتا ہوں۔ کہتے نہ جانے کیا ہوا، میرا ہاتھ رک گیا اور میں سو گیا، تو نیند میں مجھے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے جو کچھ مانگ اللہ سے مانگ، مخلوق سے نہ مانگ۔ کہتے میں اٹھ گیا اور مجھے بڑا وہ ہوا کہ میں نے ایسا سوچا بھی کیوں کہ میں انہیں لکھوں۔ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ان کا بہت ایک معافی نامہ اور وظیفے سے کہیں زیادہ انہوں نے مجھ کو اماؤنٹ بھیج دیا۔ تو یہ ہے جو صرف اللہ سے مانگے انسان۔ استاذہ یہ حدیث بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے ہم جو ینگ گرلز ہیں اور آج کل جو سچویشن ہے اس سے۔ ان بریکٹ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری۔ اب ہمارے اوپر جو سچویشن آتی ہے، مثلا کوئی رشتہ آتا ہے تو ہمارے پیرنٹس کو سب کو مطلب سب سے پہلے جو چیز کہا جاتی ہے اسکارف اتار دو، بال اسٹریٹ کر کے آؤ، فل میک اپ کر کے آؤ، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ ایسے کسی کے سامنے جائیں گے تو وی آر ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو جب یہ حدیث مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے پیرنٹس کو پڑھانی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ساری انسیکیورٹیز بھاگ جائیں گی۔ سازا یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، لیکن الحمدللہ سمہاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مفہوم میرے دل میں ڈال دیا تھا، اور اس کا مفہوم جو میرے دل میں آیا، میری لائف میں ایک ایسی میں اپنے لیے ٹریجڈی کہوں گی کہ میرا نکاح ہوا تھا تو اور میری شادی ہونی تھی لاسٹ ایئر ہی نومبر یا دسمبر میں شادی ہونی تھی، اور مجھے شوق بھی بہت زیادہ تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہی میری منزل ہے اور میں انتظار کر رہی تھی اس کے لیے سب کچھ، لیکن ہماری فیملیز کے بیچ میں کچھ ایسا اختلاف آیا کہ وہ اسٹینڈ اسٹل سچویشن بن گئی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی الحمدللہ میرا نکاح ہوا ہے اور وہ چیز ابھی ہو رہی ہے، لائک وہ پیچ اپ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ شادی کب ہوگی، لیکن وہ لاسٹ ایئر ہونی تھی۔ اور تب جب ایسا لگا کہ جیسے شاید ڈیورس ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، تو مجھے لگا جیسے بس میری دنیا ختم ہو گئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔
اور میں سوچتی تھی کہ اتنا لائف میں جو کچھ انسان پلان کرتا ہے ویسا کیوں نہیں ہوتا. میں نے اپنی زندگی کے 10 ایئرز ایسے ہی گزارے ہیں کہ میں خود پلان کرتی تھی اور اگر کچھ بھی اس کے اگینسٹ ہوتا تھا تو میں جیسے مر رہی ہوتی تھی. میں کہتی کیوں نہیں ایسا ہوتا, اور مجھے غصہ آتا تھا اور سب کچھ. لیکن پھر وہ جب اسٹینڈ اسٹل سچویشن ہوئی تو میں جاب بھی کر رہی تھی, اس دوران میں مجھے ایک لڑکی ملی جس نے مجھے بتایا کہ اس طرح, مجھے بہت شوق تھا ایکچولی, قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. میں انٹرنیٹ سے بھی تفاسیر سنتی تھی اسپیکرز کی, تو شوق تھا مجھے قرآن کا. تو اس سے جب باتیں ہوئی تو کہتی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم میں اتنا شوق ہے قرآن کا, تو تم کہیں سے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں سیکھ لیتی. تو اس نے مجھے مشورہ دیا, تو میں نے کہا میں کہاں سے تفسیر کروں. تو اس نے الہدا کا بتایا. میں نے کہا الہدا کیا ہے, اور پھر میں ایک دن یہاں آئی اور میں نے جب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ یہ کوئی جنت کا ٹکڑا ہے, اور مجھے ساری لڑکیاں ایسے لگ رہی تھی جیسے یہ فرشتے ہیں. لٹرلی مجھے ایسے لگا, اور میں نے کہا بس مجھے جانا ہے, مجھے یہاں جانا ہے. میں نے جاب چھوڑی اور میں یہاں آئی, حالانکہ مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آپ بیچ میں آ رہی ہیں ابھی. تو میں نے کہا نہیں, مجھے بس ابھی داخل ہونا ہے. اور انہوں نے مجھے ایز اے لسنر لے لیا, کہتے ہیں ایز اے پرفارمنس بیس ہم آپ کو پرماننٹ کر دیں گے. تو الحمدللہ پھر انہوں نے مجھے کر بھی دیا. تو آج میں سوچتی ہوں یہ مفہوم میرے ذہن میں آ گیا تھا, ایک منتھ اس کی میری اس ٹریجڈی کے بعد. اس کے بعد بس میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے یہ جان لیا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور ہم جو کچھ پلان کرتے ہیں یہ ایک طرح سے یوز لیس ہے, کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے اس لیے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے, تاکہ ہمارے اندر تزکیہ ہو جائے, ہماری تربیت ہو جائے. آج میں بس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ سب کچھ شاید اسی لیے ہوا تھا. میں یہاں نہ ہوتی اور میں قرآن نہ سیکھ رہی ہوتی, اور ابھی تو مجھے بالکل کیئر نہیں ہے. میں کہتی ہوں جتنا بھی ٹائم بیچ میں گزر جائے میں قرآن سیکھ لوں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے. میری روٹین میں زیادہ تر میں یہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی گھر نکلتی ہوں تو راستے میں اپنی والدہ کو فون کرتی ہوں نا, ان کی خیریت صحت کا پوچھنے کے لیے. تو آج سے 4-5 دن پہلے میں یہاں سے نکلی تو راستے میں والدہ اٹھا نہیں رہی تھی, تو مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی کہ شوگر لو تو نہیں ہو گئی ان کی. بھابھی کو فون کیا تو میں نے ان سے پوچھا تو بتا رہی تھی کہ وہ صفائی کروا رہی ہیں, کوئی نئی ماسیاں آئی ہیں. تو میری زبان سے 3 بار ایک ہی جملہ نکلا, خیال کیجئے گا اپنی جیولری برا لاک میں رکھ لیجئے گا. اور ساتھ میں نے 3 بار یہ بھی کہا کہ آپ بہت سینسیبل ہیں, آپ ماشاءاللہ مجھ سے بھی بہت اچھی سمجھدار ہیں. اور شام میں ہی وہ روتے ہوئے اس نے فون کیا کہ میری تو ساری جیولری لے گیا کوئی. تو میرے زبان پہ بے اختیار آتے ہوئے رکا کہ میں نے تو کہا بھی تھا, اور پھر دیکھے. اور فوراً میں مجھے ہوا کہ نہیں یہ نہیں کہنا, یہ تو تھا ان کے اس میں نقصان, اور اللہ اس سے بہتر انشاءاللہ فائدہ دے گا. اب حدیث ایک دفعہ پھر سنیے اور پھر غور کر کے دیکھیے کہ کون سی بات آپ کو کہاں فائدہ دے سکتی. احفظ اللہ یحفظک. عن ابی العباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. والرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن عباس کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے؟ بالغ نہیں تھے, یا غلام چھوٹے لڑکے تھے, 11-12 سال کے.
اور یہ حدیث اس سے پہلے، یعنی اب یہ معلوم نہیں کہ وہ اس وقت 10 سال کے تھے یا 11 سال کے تھے یا 9 سال کے تھے جب آپ نے ان کو یہ باتیں سکھائی تھیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ باتیں کس عمر میں سکھا دی جانی چاہیے بچوں کو؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بچے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی عمر میں سوال کرتے ہیں، اس وقت ان کا برین کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ ہر ایک کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. اس وقت وہ جینون چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے 18 to 25 ایئرس اولڈ پرسن کو بتانی چاہیے، وہی جینون ریزن ہمیں اس بچے کو بتانی چاہیے، کیونکہ وہ اس کو گریسپ کر لیتا ہے جو یہ پوچھ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس لیے آپ سب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اس حدیث کو شیئر کریں گے، اور مائیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، نمبر 1. نمبر 2، الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیجئے. نمبر 3، جو مختلف لوگوں سے قصے کہانیاں سن کر آپ نے عمل کی باتیں سیکھی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ کس سچویشن میں کیسے بہیو کرنا ہے. اور اگر کسی بھی چیز کے بارے میں عدم تحفظ کا احساس ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. اور اگر مجھے لوگوں کا خوف ہے تو کیا سوچنا ہے. اور اگر کوئی چیز مجھے نہیں ملی تو اس وقت کیا سوچنا ہے. اگر اللہ نے میری قسمت میں کچھ نہیں لکھا، مثلا اولاد نہیں لکھی یا کوئی ڈگری خاص لینا نہیں لکھی یا کوئی بھی چیز نہیں لکھی، تو اللہ نے لکھا ہے نا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کس بندے کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. ہمیں اس چیز کے پیچھے روتے ہوئے زندگی نہیں بسر کرنی جو اللہ نے ہمیں نہیں دی. ٹھیک ہے، مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے تک بھی مانگا تھا، دعا اور کوشش نہیں چھوڑنی. لیکن رنج و غم اور دکھ اور پریشانی ایسی نہیں لگانی کہ آپ کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں. اس وقت آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس میں بھی ضرور کوئی بہتری، اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے اور مجھے جنت الفردوس کے لیے ساری سٹرگل کرنی ہے. شادی نہیں ہوئی، رشتہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. اس میں رونے دھونے اور اس میں پریشان رہنے اور پریشان رکھنے کی بجائے جو اس وقت کو آپ جوانی کے بہترین وقت کو بہترین کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیجیے. اور یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اعلیٰ مقام رکھا ہے ایک بندے کے لیے، اس تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تاکہ ساری خوشیاں وہاں اور ساری تمنائیں اور آرزویں وہاں پوری ہو جائیں گی. اگر کوئی شخص بچہ چاہے گا اسی وقت اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا، اور جس ایج کا اس کو چاہیے اس ایج کا اس کو دیا جائے گا. صرف تمنا کرنے کی دیر ہے. اسی طرح کوئی بھی جنت میں تنہا نہیں ہوگا، سب کی شادیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تھوڑی دیر سویر ہو رہی ہے یا ہو ہی نہیں رہی تو اس چیز کو ہم و غم نہیں بنائیں. ہمارے ہم و غم اس سے اوپر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے استاذہ، یہ ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ہم بچوں کے ساتھ شیئر کریں، تو کل والی جو حدیث تھی وہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے دونوں بچوں کے ساتھ ڈسکس کی. تو میں نے پہلے ایک دفعہ کہا کہ تم لوگ آؤ، میں ایک حدیث آج ہم نے پڑھی ہے تو ہم شیئر کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا وہ کر رہے تھے تو میں نے کہا اچھا چلو بعد میں کروں گی. تو میرا بیٹا کہنے لگا نہیں کریں، ابھی کریں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو ہم نے اسی طرح پہلے عربی ایک دفعہ پڑھی اور ٹرانسلیشن پڑھا، تھوڑا سا سمجھایا. جو آخری اس کا حصہ تھا کہ پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. تو میرے بیٹے نے سب سے پہلے کہا کہ اگر پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ وہ مجھے کاؤنٹ کیے بغیر، یعنی میری غلطیاں کاؤنٹ کیے بغیر ہی مجھے جنت میں بھیج دیں تو کیا یہ قبول ہوگی؟ تو پھر میں نے اسے بتایا کہ اس طرح کی روایت آتی ہے کہ کچھ لوگ 70,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو اگر انسان کوشش کرے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان میں شامل کر سکتا ہے. تو بچے جو ہوتے ہیں ان کو یہ کانسیپٹس جو ہے ساتھ ساتھ اس ایج سے اگر ہم کلیئر کریں گے تو تب ان کو فائدہ اور وہ دل میں ایسی بیٹھ جاتی ہیں نا باتیں کہ پھر وہی اخلاق اور مینرز اور ریاکشنز، یہ جو ہمارے ریاکشنز اتنے منفی ہوتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری بنیادوں میں یہ مٹی نہیں ہے. اس لیے ہم چونکہ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تو کچھ بھی ہوتا تو ہم بہت نیگیٹو ریاکٹ کرتے ہیں، تو بد اخلاق بن جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہو گیا. جب اس پر ایمان ہوگا تو پھر اس طرح کے ریاکشنز بھی نہیں ہوں گے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گمان سے بھی بڑھ کے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ سواری پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں. تو سواری کے اندر بھی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اور چیزوں سے اس کا دماغ آزاد ہوتا ہے اور وہ سن لیتا ہے. سب سے زیادہ کلوز سواری میں ہی ہوتا ہے کیونکہ گاڑی میں جب بچے ساتھ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ نہ ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں بالکل نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ کہ وہ کتنی سنجیدگی اور متانت ہے ان کی لائف میں کہ اتنی چھوٹی ایج میں انہوں نے یہ حدیث سنی اور پھر انہوں نے روایت بھی کی اور بالکل انہی الفاظ کے ساتھ. بالکل. میرے ہسبینڈ آج سے 15 سال پہلے ان کی وفات ہوئی اور تب میرے پاس 5 بچیاں تھیں. اس ماہ میرے پاس خرچہ نہیں تھا تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اس ماہ کا بھی انہوں نے مجھے خرچہ بھیجنا تھا. ہم سرگودا میں تھے, وہ لاہور میں تھے. بالکل کچھ نہیں, میرے پاس ظاہری کوئی اسباب نہیں تھے. میں نے واحد اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے میڈم میں آج یہاں پہ ہوں. اور الحمدللہ میڈم میں نے اللہ سے جو مانگا, میرے بچوں نے جو مانگا, اللہ کا گھر دیکھنا, ظاہری دنیا کی ہر چیز میڈم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر اسباب کی ہر چیز, اللہ کا کروڑوں شکر میڈم. کسی کو اس کے ظاہری اسباب نظر نہیں آیا آج تک جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائے اور اللہ نے دیے. اس ذات کا رب العالمین کا میں ان لوگوں نے شاید تھوڑا دیکھا ہے. میں نے ان 15 سالوں میں الحمدللہ میڈم میں وہ بیان نہیں کر سکتی. پڑھا آج اس کو اور میری یہ خواہش تھی, یہی خواہش مجھے سرگودا سے یہاں تک لے آئی. اور اس سارے پروسیس میں میڈم بغیر اسباب کے الحمدللہ صرف کچھ دعائیں اور سب سے بڑھ کے میرا توکل تھا. پڑھی میں نے آج اور مجھے میں جتنا شکر ادا کروں تھوڑا الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا. یہ بتائیے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت مانگنا ہے یا ویسے بھی کچھ مانگنا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یس, تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو تو مشکل میں وہ تمہیں یاد رکھے گا. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے جی. یعنی انسان کو بے خوف ہو جانا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مجھے تو لوگ اسے نہیں روک سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ہونے کے, اس چیز کے ملنے کے دور پار کوئی بھی امکانات نہیں ہوتے کہیں بھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, راستے بن جاتے. کوئی تجربہ ہے آپ کی زندگی میں؟ ایسی چیزیں انسان کے توکل میں اور زیادہ اضافہ کرتی. میرا جو بڑے بیٹے ہیں حسن, وہ امریکہ جانے کو اس کا بڑا وہ ہو رہا تھا کہ وہ وہاں پہ جاب تلاش کرے, اور کچھ سال پہلے کی بات ہے, اور میرا دل نہیں ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ سیٹل ہو جائے یا کچھ ہو. تو میں یہ دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہیں پر بہت اچھی سی جاب اور بہت اچھے حال میں کر دے تاکہ ادھر ہی ہو جائے. تو بہرحال وہ گیا جب, تو اس کو خود ہی کوئی ایسے ایکسپیرینسز ہوئے کہ جیسے جہاز میں اس کے نام کی وجہ سے اس کو بہت دیر روکے رکھا اور بہت زیادہ اس کو انسلٹ فیل ہوئی. اور الحمدللہ وہ 3 مہینے کی جو اس کی انٹرنشپ تھی, اس کے بعد جب وہ آیا تو وہ الحمدللہ جاب بھی اس کو بہت اچھی مل گئی اور اس کا دل بھی نہیں پھر کبھی کیا کہ وہ جائے. میں اس حدیث کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, کہ اگر ایک چیز انسان کے اندر آ جائے تو دوسری آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اس کو پھر اپنے سامنے پاؤ گے. جب اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تو پھر مدد بھی صرف اسی سے طلب کرو گے, اور جب صرف اسی سے طلب کرو گے تو پھر نفع اور نقصان کے بارے میں انسان پریشان نہیں ہوتا سوچ کے کہ جو اللہ نے دینا ہے وہ دے دیا اور جو نہیں دینا تھا وہ نہیں دیا, جو نہیں بہتر سمجھا. اور پھر استاد جو آخر میں بات تھی کہ دوسری روایت تھی رزق کی کہ پھر مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے, اور جب انسان نفع اور نقصان پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آسانی دیتے ہیں. ویری گڈ. استاذہ یہ تقریباً یہی والی بات تھی, لیکن اس کو میں تھوڑا اپنا بینگ اسٹاف ممبر اپنا ایکسپیرینس بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی.
جب میں یہاں سٹاف ممبر نہیں تھی تو میری یہ بہت بڑی خواہش تھی، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ پاک مجھے کبھی اپنے دین، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ میں اس کو سرو کر سکوں، پہلے مجھے اس قابل بنانا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دے دیا تو جب میں ایک نئی سچویشن میں آئی تو ہمیں ہمیشہ 2-3 طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے بالکل لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور کچھ بالکل ہی نیوٹرل ہوتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ تو لگتا ہے کہ ہم جتنی بھی خیر کرتے ہیں تو وہ اس کا شاید کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے ہر نفع اور نقصان کا بنا لیتے ہیں ضامن، تو میں نے استاذہ اس کو جس طرح انجوائے کیا ہے، اکثر میرے کولیگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس کنٹینٹمنٹ کی وجہ کیا ہے جو جس میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، تو میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا اتنا خوبصورت عمل ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب برات، کہ کوئی بھی پرابلم میرے دل میں نہیں اترتا. مجھے صرف، میں ہمیشہ بس یہی کہتی ہوں اللہ پاک ہے نا. آپ نے میرے دل کی بات، بالکل اللہ کے دین کے کام میں یہی ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کو کہ کچھ بھی ہے، اگر حالات درست ہیں، حالات ہماری مرضی کے ہیں تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور اگر اس میں کچھ رکاوٹ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے، ہماری کچھ غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے جو ہم اس کے بغیر دیکھ ہی نہیں پا رہے. کیونکہ انسان اپنے بارے میں بڑے دھوکے کا شکار ہوتا ہے اور اس دھوکے کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ دھوکے کا شکار ہے. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکاوٹیں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، اور بہت سے لوگ ان مشکلات سے گھبرا کے بھاگ نکلتے ہیں. لیکن اگر انسان صبر سے کام لے اور اپنے وعدے پر سچا رہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جو وعدہ کرتے ہیں، جو اپنے کام کے کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں چاہے مشکلات ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اگلے درجے پہ لے جاتا ہے. اور استاذہ میں نے ایک اور چیز فیل کی کہ جب آپ سب کچھ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کے کام میں بہت خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پریشان نہیں کرتی، اور آپ ہر وقت فوکسڈ رہتے ہیں. بالکل بالکل. جی کہیے. اس حدیث کا تھوڑا مفہوم جو ہم نماز کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تو ہم ہر نماز کے بعد شعور سے اگر اس کو پڑھیں تو اس چیز کی تجدید ہوتی رہے گی ہماری زندگی میں. بالکل واقعی. یعنی جب بھی میں یہ دعا پڑھتی ہوں نا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ایسی ہمت اور ایسا جذبہ اور ایسی قوت آ گئی ہے اندر کہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو اصل میں کیا مانگنا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے. پھر آپ دیکھیں کیسے آسانی ہوتی. میں ابھی سوچ رہی تھی کہ ہوتا یہ کہ جب میں کوئی چیز پڑھاتی ہوں اور بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ فائل کرپٹ ہو گئی ہے یا وہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی، تو وقتی طور پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ میرے سر پہ آ گیا، کیونکہ کیے ہوئے کام کو دوبارہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے نا. یعنی آپ پورا کھانا پکا چکے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ جل گیا مسئلہ، تو اب آپ کو دوبارہ کھانا پکانا. پہلے دفعہ پکانا مشکل نہیں لگتا، دوسری دفعہ پکانا مشکل لگتا ہے. تو جب بھی مجھ پر ایسی بڑی مشکل آتی ہے تو میں کہتی ہوں اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کثیر سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد